بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ آج ایک بہت اہم موضوع جو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ بات کروں، جس نے پوری دنیا کے کافی ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہے، اور اس کی بنیاد پہ انسانیت کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مشکلات میں دن بدن لوگوں کے اضافہ ہو رہا ہے، بجائے کچھ اچھے کام کرنے کے وہ اچھے کام جو ہے وہ ایک خرابی کام میں شامل ہو رہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی تبدیلی، جب بڑی تبدیلی لائی جائے کسی ملک میں، کسی قصبے میں، کسی دنیا کے حصے میں، اور اس کو طریقہ کار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ تبدیلی بھی اچھی انسانوں کی بہتری کے لیے آ جائے، اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ بہتری انسانوں کی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی نئی گورنمنٹس آتی ہیں، نہ کوئی ادارے آتے ہیں، نئے ایڈوائزرز آتے ہیں، یا کوئی نبی آتے ہیں، یا کوئی بھی پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے آتے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی بہتری کی جائے۔ اور سوچیں، یاد رکھیں کہ ہر انسان کی سوچ الگ ہے۔ وہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئے ادارے آتے ہیں، نیا لا انفورسمنٹ کے ادارے آتے ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتری کریں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، ایک لمٹ ہے۔ غیر ضروری جلد بازی میں اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے اور لوگوں کے ساتھ تکلیف پہنچا کے تبدیلی لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیلی سے زیادہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں لوگ، اور ان کے جو روزمرہ زندگی ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کافی لوگ جو ہے نعرے لگاتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کریں گے، اب یہ انقلاب آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اتنے پھر بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، یعنی پوری پوری پارٹیاں نکلتی ہیں، اور کوئی ایسا مجھے نہیں یاد، کوئی 2 سال سے زیادہ گزرتے ہوں کہ دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑے جو اپنے آپ کو جو انسانیت کے ادارے کہلاتے ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو روڈوں پہ لا کے اور پھر فساد پھیلتا ہے، روڈ توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس طرح جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو ایک آدھ مسٹیک کی ہے، غلط کیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم پھر تبدیلی چاہتے ہیں، اور پھر بجائے وہ تبدیلی ایک مناسب طریقے سے کی جائے، وہ جھگڑوں میں، اور اس میں پھر انسان قتل بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کا خاندان۔ یاد رکھیں، جب انسان ایک گھر میں دفنا چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں ان کی یادیں رہتی ہیں، اور وہ ماں باپ رشتہ دار تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ دیکھیں تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، توریت، اور اس وقت جو ہے انجیل، جسے بائبل بھی کہتے ہیں، وہ جب بھی اتری ہیں تو اللہ جو گاڈ کریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں کن فیکون کہہ دوں، ایک ہی وقت میں سب کو ٹھیک کر دوں۔ لیکن ہم نے 23 سال میں قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، یہ لوگ آتے گئے، سوال کرتے رہے، اور ان کا جواب آتا رہا، اور وہ محفوظ ہوتا رہا، بیسڈ انسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر۔ اسی طرح ہمیں بھی جب کوئی تبدیلی لانی ہے بڑی، اور تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا بڑھ رہی ہے، دنیا کے وسائل اور ترقی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے لے کے جائے کہ جو کامن مین عام آدمی اس میں تکلیف مبتلا نہ ہو۔ فرض کریں کوئی چیز، جس طرح آج کل پوری دنیا میں مذہبی تفرقہ بازی نے لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر دیے ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ڈویژن ہو گئی ہے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے ایک مسجد بنائی جائے کہ سب لوگ اکٹھے ہوں اور مل کے ایک پوری دنیا میں یا پورے ملک میں ایک اچھے طریقے سے چلیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی سسٹم بنائے، بہت پارٹیاں بن چکی ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اور بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو اور پہلے سے چل رہے ہیں، تو اس میں دو طرح کے آپشن موجود ہیں۔ جو زیادہ تر لوگ انقلاب کے نام پہ پھر بہت بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں، بہت فاسٹ کرتے ہیں، اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کو آپ کے بنانے والے نے چنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل طریقہ کار غلط ہے، آپ کو سوچنے، آپ عقل مند ہیں، آپ بیٹھیں، پہلے پلان کریں، اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ خاموشی سے ہر کام ہو جائے، اور جو لوگ پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں، جیسے کئی لوگ جو ہے کئی سالوں سے یہ مطمئن نہیں ہیں کہ جو مذہبی ادارے ہیں اس میں کچھ سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن یقیناً بات کرنا پڑتی ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے، اور پھر اس میں کافی حد تک وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لوگوں میں اختلافات بڑھ رہے ہیں اور فساد بڑھ رہے ہیں، اور اب اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ قرآن اور ہدایت کے اندر رہتے ہوئے
ہم اس میں تبدیلیاں لے کے آئیں. لیکن تبدیلی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایک دم توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور ہر چیز ٹھیک کر دیں. یہ چیز کی اجازت بالکل نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلان کریں، سوچیں اور ایک ماڈل بنائیں اور ایک طرح سے شروع کریں ایک جگہ سے، اور پھر اس کو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بنا دیں. واحد بخش جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک قرآن آپ کتاب موجود ہے آپ کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، آپ کے پاس ایک پارٹی سسٹم بنائیں. جب اکٹھے ہو کے چلیں گے تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کوئی بھی تبدیلی میں یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی جو سسٹم چل رہا ہے اس کو خرابی نہیں ہونا چاہیے، وہ رکنا نہیں چاہیے، اس میں فساد نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، پراپرٹی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، روڈ ٹوٹنے نہیں چاہیے، کسی کے روزمرہ زندگی میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دکان نہیں بند ہونی چاہیے، کسی گاڑی کو تو فساد نہیں، کہ کسی کی جان نہیں لینی چاہیے. یہ بہت احتیاط سے آپ کو پہلے پلان کرنا چاہیے، اور پھر یقیناً تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور تبدیلی میں یہی ہوتا ہے جو لوگ پہلے کسی وہ اس میں موجود ہے پروفیشن میں، یعنی کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کا انتظام کیجئے. اس کے گھر کا کھانا چلتا ہے، اس کی روٹی چلتی ہے، پہلے ان کو بڑے احتیاط سے پلاننگ کے تحت ان کو اپنی جگہ اور جگہ موو کریں، ان کو کہیں اور شفٹ کریں، کسی اور کام میں انہیں گھر دیں، اور اس کے بعد پھر تبدیلی لے کے آئیں. تو یاد رکھیں کوئی بھی تبدیلی ہو، لیکن یہ اللہ گاڈ گیون رائٹس ہے، یہ رائٹ ہے ہر انسان کے ان کا کہ وہ ان کو گھر دیا جائے. ان کو آپ صاف ستھرا پانی دیں گے، آپ ان کے لیے صاف ستھرے روڈز بنائیں گے، آپ ٹرانسپورٹیشن جو ان کی ہے وہ روزمرہ کی وہ صحیح ہوگی، آپ ان کے لیے اچھے اسکول بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، ہر چیز دیں گے، کپڑے بھی اچھے دیں گے. اگر یہ سب آپ کر رہے ہیں، سب سے ٹاپ پرائورٹی یہ اس میں دخل اندازی کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جب بھی تبدیلی کے نام پہ ہم وہ کرتے ہیں تو ہر چیز توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور پورے وسائل تباہ برباد کر دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ فساد فی الارض جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی صورت میں ایسے کام نہ کریں، یا کوئی ایسے لوگ بھی ایسے ہیں تبدیلی کو نہیں لانا چاہتے اور وہ گھس کے اور بھیس بدل کے اور خرابیاں پیدا کر کے پھر ڈال دیتے ہیں ان پارٹیز کی جو وہ اچھی پارٹی ہوتی ہیں اور امن پسند ہوتی ہیں. تو خدا را اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے. دنیا بہت تھوڑی ہے، کسی وقت بھی ہم ایک قطرے کے بنے ہوئے ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے. سب نے یقیناً جانا ہے، کوئی نہیں رک سکتا. اس لیے آپ سب مل کے کام کریں، اور جب بھی تبدیلی لانی ہو تو یاد رکھیں اس میں یہ سارے عوامل رکھیں کہ جو ترقی کا دور ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، ہر وقت کام ہوگا، اور آپ کا جو لیول ہے وہ ہائی لیول پہ کوالٹی زندگی کی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تبدیلی بھی لیتے آئیں. اور اسی طرح پھر یوں انسان بھی ترقی کرے گا اور آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اور تبدیلی لانا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں اکٹھی ہو گئی ہے، ایک ولیج بن چکا ہے، اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو پرانے زمانے کی خرابی ہیں تو اس کو ٹھیک کریں. بہت ضروری ہے، ورنہ 8.5 ارب آج ہیں، کل کو اور زیادہ لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں گے. تو ان کو ایک اچھا ماحول دے کے جائیں، اور پھر جب ہم اچھے کام کریں گے تو یقیناً جب ہماری واپسی ہوگی تو ہم سے وعدہ کیا ہے دنیا کائنات کے بنانے والے نے کہ میں تمہیں بہترین بڑے بڑے محل دوں گا، انتہائی زندگی، اور اس میں موت بھی نہیں آئے گی. تو یقیناً ہمیں وہ اس کے لیے کرنا ہے. ہم دنیا کی لذتوں میں اور وقتی طور پہ کہ پیچھے خرابیاں پیدا نہیں کر سکتے. ہمیں دنیا میں بھی فائدہ سب کو دینا ہے، خود بھی لینا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں سب سے بینیفٹ لینا ہے. تو امید ہے کہ اپنے رویوں کو ہم ٹھیک کریں گے اور اپنے آپ کو یہ فساد کی زندگی سے ہٹا کے آپس میں پیار محبت سے اکٹھے چلیں گے. ایک پارٹی سسٹم بنائیے، ایک مسجد بنائیے، اور مل بیٹھ کے ایک ٹیم کی طرح بات کریں کہ ہم سب ایک خاندان ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. تو پھر یقیناً امن چین ہوگا، ترقی ہوگی، اور ساتھ ساتھ تبدیلی بھی ہوگی. جب میرا پیٹ بھرا ہوگا، مجھے سکون سے لائف ملے گی مجھے گھر میں، تو میں اس تبدیلی کو مجھے پرابلم نہیں ہوگی. پھر اگر میرا پیٹ خالی ہے، مجھے ایشوز ہیں، پرابلم ہے، تو پھر جب تبدیلی ہوگی تو میرے اندر خوف پیدا ہوگا کہ جو تھوڑی بہت روٹی مجھے مل رہی ہے کہیں وہ بھی نہ چھن جائے. تو خوف پہلے دور کیجئے لوگوں میں. یاد رکھیں شیطان جو انسانیت کے دشمن ہے وہ اسی خوف کے ذریعے انسان کو لڑواتا ہے، ہم تباہ کرتا ہے. تو ہمیں وہ خوف دور کرنا ہے، لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کام کرنا ہے، ان کی زندگی کو بہترین بنانی ہے ان کے لیے. اور پھر تبدیلی لائیں آہستہ آہستہ، خاموشی سے لے آئیں. 1 2 3 سال کے اندر پلان بنایا کریں، اور پھر آہستگی سے ایسے کام کریں گے پتہ بھی نہیں لگے، تبدیلی بھی ہو جائے. اور جب تبدیلی اچھی ہوگی تو یقیناً لوگ خوش ہوں گے. اس کے بعد پہلے ان کو ہر چیز دیں. یہ ان کا اللہ کہتا ہے میں جو میرے پہ ایمان نہیں لاتے، پانی رزق سب کچھ موجود ہے. یقیناً جب واپس آئیں گے ہمارے رویے خراب ہیں اس میں وہ کر سکتے ہیں. تو یقیناً اب ہمیں تبدیل ہونا ہے،
اب بہت زندگی گزر چکی ہے اور بہت سخت امتحان ہے ہمارا. یاد رکھیں یہاں زندگی کچھ بھی نہیں ہے. 30 40 10 سال 20 سال 60 سال 60 سال کے اوپر تو مشکل سے 100 میں سے کم لوگ جاتے ہیں. 80% لوگ دنیا چلے جاتے ہیں. تو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے ہمیں دنیا میں امتحان میں پاس ہونا ہے، اور یقیناً آگے جو ہے بڑا سخت امتحان ہے. ہمیں ایک وہ جگہ لینی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. تو آئیے مل کے ہم دنیا کو امن چین کا گہوارہ بنا لیں اور تبدیلی ضرور کریں. ایسی تبدیلیاں ضرور لائیں جس سے انسان اکٹھی ہو جائے. یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ عبادت خانے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، ان کے بجائے ہم ایک بن کے اکٹھے ہو جائیں، اور تو پھر یقیناً بہت دنیا بھی امن چین ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں بہت اچھا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. بائے.